بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم و صلی علیہ۔ اللہم اجعلنی من المہتدین۔ او اللہ، میک می among those who are rightly guided۔ الحمدللہ، آج ہم خوبصورت خوابوں کے بارے میں جانیں گے جو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے۔ یہ خواب صرف نظارے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خاص پیغام ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ان میں سے کوئی خواب دیکھا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ پر اللہ کی رحمت اتر چکی ہے۔ پیارے دوستو، خواب سب کے ہوتے ہیں تو کیوں نہ ان کی تعبیر بھی سب تک پہنچائی جائے۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ اس سفر کا حصہ بنیے۔ میں ہوں آپ کی آپی جویریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل خواب اور تعبیر۔ دوستو، ویڈیو کے فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے ہم آپ کے میسیجز شامل کرتے ہیں اور آپ کے دیکھے گئے خوابوں کی تفصیلی تعبیر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم اپنے ٹاپک پر بات کرتے ہیں، اور آج کا ٹاپک جیسے بات کی گئی سٹارٹ میں ہی کہ ان 30 خوبصورت خوابوں کے بارے میں ہے کہ جو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ 30 خواب ہیں اور ان کی تعبیریں ہیں، تو اس کو ہم 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ فرسٹ پارٹ جو ہے انشاءاللہ 10 یا 15 خوابوں پر اور ان کی تعبیروں پر مشتمل ہوگا، اور نیکسٹ پارٹ میں ریمیننگ جو 15 خواب ہوں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو دونوں پارٹس کو ہی ضرور دیکھیے گا۔ ٹاپک پر بات کرنے کے بعد ہم آپ کو آج کے دن کا وظیفہ بتاتے ہیں اور وہ چھوٹا سا خوبصورت عمل بتاتے ہیں کہ جسے کر کے آپ بے شمار فوائد اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ میں اجتماعی دعا کی جاتی ہے، تو سبھی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، دعا کا حصہ ضرور بنا کریں، دل سے آمین کہیں اور کامنٹ سیکشن میں لکھیں۔ اس کے علاوہ آپ نے بھی اگر کوئی خواب دیکھ رکھا ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھ بھیجیے۔ خواب ایک ہی میسیج میں بیان کیا کریں، خواب مختصر اور جامع بیان کیا کریں، ساتھ خواب دیکھنے کا وقت اور اٹھنے کے بعد کی کیفیت بھی ضرور بیان کیا کریں۔ دوستو، آپ کے ایک کلک سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، تو ویڈیو کو پسند آ رہی ہے تو لائک کریں، دل میں جگہ بنائی ہو تو سبسکرائب کریں، اور ہماری فیملی کا حصہ بننا چاہیں تو کامنٹ کریں۔ سب سے پہلا میسیج ہمیں مغل عبداللہ کی آئی ڈی سے آیا ہے، اور وہ لکھتی ہیں کہ عمر 40 سال ہے، خواب میں مرغی کے 4 بچے یعنی چوزے دیکھے ہیں، اور انہیں زمین پر چھوڑتی ہوں تو ایک چوزا بلی لے کر بھاگ جاتی ہے، میں اس کے پیچھے بھاگتی ہوں تو تنگ سی گلی میں جا کر بلی کو پکڑ لیتی ہوں، اس کی تعبیر بتا دیں۔ تو مغل عبداللہ بہن، خواب میں چوزا دیکھنا اکثر اپنے بچپن، ذمہ داریوں یا نئی شروعات اور کامیابیوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بلی کا چوزا اٹھا لینا کسی چھوٹی یا نازک چیز پر خطرہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کا بلی کے پیچھے بھاگنا اور اس سے چوزا واپس لے لینا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی چھوٹی یعنی پریشانی یا کوئی ایسا موڑ آ سکتا ہے کہ آپ کو ہمت سے کام لینا ہوگا اور اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا، اور حوصلے اور ہمت سے جو ہے آپ اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دے لیں گی۔ آپ صبر سے اپنے دشمن کا یا مشکلات کا سامنا کریں گی اور اسے روکیں گی۔ دوسرا خواب ہمیں آیا ہے محمد کی آئی ڈی سے، اور وہ لکھتی ہیں کہ خواب میں نے اپنی ایک کزن کو اور ایک لڑکی کو سفید لباس میں دیکھا ہے، اور جن کو سفید لباس میں دیکھا ہے ان دونوں نے اسی سال حج بھی کیا ہے، تو اس کی تعبیر بتا دیں۔ آپ کا خواب میں اپنی کزن کو اور ایک اور لڑکی کو سفید لباس میں دیکھنا پاکیزگی، روحانیت، تقوی اور نیک عمل کی نشانی ہے، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے اسی سال حج بھی کیا ہے،
تو یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے سفید لباس میں دیکھا ہے اور جنہوں نے حج کیا ہے ان کی دعائیں مقبول ہوئی ہیں اور اللہ نے ان کو اپنی رحمت، برکت اور روحانی کامیابی سے نوازا ہے۔ یہ آپ کے دل کی صفائی اور ان لوگوں کے لیے آپ کے اچھے جذبات کا بھی ثبوت ہے۔ نیکسٹ خواب ہمیں نیاز خان کی آئی ڈی سے آیا ہے اور وہ لکھتی ہیں کہ جس کو پسند کرتی ہوں اس کے ساتھ خود کو ٹرک پر سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور بھی ان کا خواب کافی لینتھی تھا، تو مجھے صرف اس چیز کی اتنے خواب کی سمجھ آ پائی ہے۔ تو ان سے گزارش بھی یہی ہے کہ نیکسٹ جب آپ کوئی میسیج کرتی ہیں، اپنا کوئی خواب بیان کرتی ہیں، تو اس کو مختصر اور جامع بیان کیا کریں، کوشش کیا کریں جو اس خواب میں آپ کو جو چیز آپ کے دماغ کو کلک کرتی ہے آپ وہی مجھے بیان کیا کریں۔ اور اس خواب کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹرک میں سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ٹرک ایک بھاری سواری ہے جو لمبی دوری کا سفر طے کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ خواب میں ٹرک کا سفر کرنا زندگی کے ایک مشکل اور ذمہ داریوں بھرے سفر کی نشانی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ، رشتہ یا امپورٹنٹ نیا کام جو ہے وہ کرنے جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ نیکسٹ خواب ہمیں اقرا کی آئی ڈی سے آیا ہے اور وہ لکھتی ہیں کہ خواب میں دریا دیکھا ہے جس میں پانی بہت کم ہوتا ہے، اتنا کم کہ دریا کی سینڈ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ پھر پانی کی ایک لہر آتی ہے اور دریا بھر جاتا ہے، اور میں یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہوں، اس کی تعبیر بتا دیں۔ تو دریا کا پانی دیکھنا، پہلے اس کو خشک دیکھنا اور پھر اس کا بھر جانا، یہ ایک اچھا خواب ہے۔ یہ خواب ایک امید افزا پیغام ہے۔ آپ جس کمی یا انتظار کا سامنا کر رہی ہیں، یہ چاہے رزق کا ہو، محبت کا یا زندگی کے فیصلے کا، اللہ کا فضل جلد بھرپور طور پر نازل ہونے والا ہے۔ آپ کی زندگی کا سکون اور خوشی سے خالی حصہ پانی کی لہریں بن کر بھر جائے گا اور آپ کی دعا مقبول ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے دوستو آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیر مل گئی ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی، ان 30 خوابوں کی کہ جن کو اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ یہ سمجھ جائیں، یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ تو پہلا آج ہم بات کریں گے 15 خوابوں کی پارٹ 1 میں، اور نیکسٹ میں انشاءاللہ ریمیننگ 15 خوابوں کی بات کریں گے۔ تو پہلا خواب ہے نور دیکھنا۔ اگر آپ نے خواب میں نور دیکھا ہے جیسے آسمان سے اترتا ہوا یا کسی چہرے پر، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی ہے اور آپ پر اپنی رحمت نازل فرما دی ہے۔ دوستو دوسرا خواب ہے خانہ کعبہ کا دیدار۔ خواب میں خانہ کعبہ دیکھنا ایک عظیم نشانی ہے کہ آپ کی دعائیں رب کے دربار میں قبول ہو چکی ہیں۔ ہمارا تھرڈ خواب ہے قرآن پاک ہاتھ میں لینا۔ یہ خواب بتاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو علم، ہدایت اور روحانی مقام عطا فرمایا ہے اور آپ کی دعائیں مقبول ہو چکی ہیں۔ فورتھ خواب ہے دودھ پیتے ہوئے خواب میں دیکھنا۔ صاف اور خالص دودھ پینا علم، رزق اور برکت کی علامت ہے۔ یہ خواب بتاتا ہے کہ آپ کی حاجت پوری ہونے والی ہے۔ ففتھ خواب ہے سفید لباس پہننا۔ پاکیزگی، نیکی اور دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ روحانی صفائی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ سکس خواب ہے سبز رنگ دیکھنا۔ خواب میں سبز رنگ دیکھنا، چاہے باغ ہو یا لباس، یہ امن، راحت اور دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ خود کو خواب میں بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھنا، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ یہ خواب بتاتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ 8 نمبر پر آ جاتا ہے پھول کھلتے دیکھنا۔ پھول کھلتے ہوئے خواب میں دیکھنا راحت، خوشی اور دعاؤں کی کامیابی کی علامت ہے۔
9واں خواب ہے روشن آسمان دیکھنا۔ خواب میں چمکتا ہوا آسمان اللہ کے نور اور دعا کی قبولیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوستو ہمارا 10واں خواب ہے مکہ یا مدینہ کا سفر۔ یہ خواب دیکھنا کہ آپ اللہ کے قریب ہیں اور آپ کی دعائیں رب نے سن لی ہیں، یہ بہت ہی مقبول خواب ہے۔ ہمارا 11واں خواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہونا۔ یہ سب سے افضل خواب ہے، یہ اللہ کے کرم اور دعا کی مکمل قبولیت کی خبر دیتا ہے۔ پیارے دوستو ہمارا 12واں خواب ہے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھنا۔ یہ خواب اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی عبادت اور دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہیں۔ ہمارا 13واں خواب ہے کھانا دینا یا لینا۔ یہ رزق میں اضافے اور برکت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی ہے، یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے۔ ہمارا 14واں خواب ہے صاف پانی دیکھنا یا پینا۔ روح کی پاکیزگی، راحت اور دل کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کے ہاں اعلیٰ مقام پایا ہے اور آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ ہمارا آج کا لاسٹ اور 15واں خواب ہے والدین سے ملاقات۔ اگر آپ خواب میں اپنے والدین سے ملاقات کرتے ہیں، وہ چاہے حیات ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، تو دونوں صورتوں میں خواب میں والدین سے ملاقات اللہ کی رضا اور دعاؤں کے اثرات کی نشانی ہوتا ہے۔ دوستو اسی ٹاپک پر ریمیننگ 15 خواب جو ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ آج ہے سنڈے یعنی اتوار، اور اتوار کا خاص جو روحانی وظیفہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اور اگر یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ آج کر لیتی ہیں تو روزگار میں اضافہ ہوگا، رزق کی فراوانی ہوگی، آپ کے گھر میں مال و دولت اللہ کے کرم سے اتنا آئے گا کہ سنبھالا نہ جائے گا۔ کاروبار میں بے پناہ ترقی ہوگی، تعلیمی کامیابی آپ کو اور آپ کی اولاد کو، اور جو بھی آپ کے گھر میں تعلیمی سرگرمیاں کر رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، جو بھی بچہ یا بہن بھائی میں سے، تو انشاءاللہ وہ سبھی جو ہے وہ تعلیمی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ شادی کے اگر کسی کی رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی مسائل ہیں، تو وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے، قرض سے نجات پائیں گے اور دل کا سکون حاصل ہوگا۔ دوستو اتوار کا دن ہفتے کا پہلا دن سمجھا جاتا ہے، جو نئے آغاز، بلندی اور امید کی علامت ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی توحید اور حکمت کو تسلیم کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس دن کیا گیا عمل اکثر پورے ہفتے پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے روحانی طور پر یہ دن بہت بابرکت مانا جاتا ہے۔ آج کے دن کا وظیفہ ہے جو کہ آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کی صرف آپ نے 100 مرتبہ تسبیح کرنی ہے۔ اور وظیفہ ہے یا وہابو اے عطا کرنے والے رب، اس کا مطلب ہے، اور اس کی آپ نے اول و آخر درود پاک کے بعد 100 مرتبہ آپ نے تسبیح کرنی ہے۔ پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت اور دعا مانگے تو انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں اللہ کے حکم سے پوری ہوں گی، اور آپ کی ہر حاجت جو ہے وہ قبول ہو جائے گی اور پوری ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آج یہ چھوٹا سا وظیفہ سبھی ضرور کریں۔ اب کرتے ہیں ایک چھوٹی سی پیاری سی دعا، تو سبھی دعا کا حصہ بن جائیے۔ یا اللہ، ہم سب تیرے عاجز، ناتواں اور خطا کار بندے تیرے حضور ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ اے رب کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں پر پردہ ڈال دے، ہمارے دلوں کو نور ہدایت سے منور فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں رزق حلال، صحت کاملہ، ایمان کی دولت، دل کا سکون اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا رب، ہمارے والدین کو بخش دے، زندہ ہیں تو صحت و تندرستی عطا فرما، فوت ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے قرض ادا کروا دے۔
یا پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے جوڑ ہیں ان کے لیے بہترین جوڑ بنا دے، جو رو رہے ہیں انہیں ہنسا دے، جو تنہا ہیں انہیں اپنی محبت کا ساتھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں جہنم سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا اور ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت پر ثابت رکھ، ہمارے بچوں کو دین کا فخر بنا اور ہمیں قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو دل سے اسے لائک کریں، فیملی اور فرینڈس کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر ضرور کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ خوابوں کی دنیا آپ سے کبھی دور نہ ہو۔ پھر ملیں گے نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔